آخر وہ دن آ گیا جس کا پورا سال بے صبری سے انتظار تھا۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، یوم عرفہ کا خاص جمعہ آ گیا۔ آج یوم عرفہ اور جمعہ ایک ساتھ آ چکا ہے، اور ایسا برسوں نہیں صدیوں بعد آتا ہے۔ پورے 40 سال بعد یہ موقع پھر سے آیا ہے، تو آپ نے اس عمل کو آج ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اگر جو میرا بہن بھائی چاہتا ہے کہ بادشاہ بن جائے، یعنی کہ دولت پیسہ اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خزانہ اس عمل کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے 9 ذی الحجہ جمعے کا یہ عمل صرف میرے بتائے ہوئے طریقے پر جو چیز بتاؤں گا لفظ بائی لفظ 1 منٹ کا یہ عمل کر لیا، صرف 1 منٹ زندگی کی، ایک دن کا عمل، صدیوں بعد یہ موقع، سال میں بعد یعنی سال میں بھی یہ موقع نہیں ملتا۔ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے دن اگر جمعہ آ جائے اور کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا وظیفہ یا اللہ یا ربنا پڑھ کر اللہ سے مانگ لے، تو یقین کریں دوستوں، وہ فقیر سے بادشاہ بن جائے گا۔ اس عمل کو سنیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ واقعی میں یہ عمل سچا ہے، واقعی میں اس عمل میں طاقت ہو سکتی ہے کہ ہم نے ایسا عمل نہ سنا ہے نہ کیا ہے۔ یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ اگر رزق کی تنگی ہے، مالی پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، فاقے ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہو اور دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، کہیں بھی موجود ہو، دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ والے کیسے آج 9 ذی الحجہ اس لاڈلے جمعے کے دن، اس دن کا بے صبری سے انتظار کرتے تھے کہ کب یہ موقع آئے، کب اللہ کا پسندیدہ دن یوم عرفہ کا دن آئے اور اس دن جمعہ آئے، اور ہم یا اللہ یا ربنا کا یہ خصوصی عمل پڑھ کر رب کو راضی کر سکیں، رب سے خزانوں کو حاصل کر سکیں۔ آج اگر اس موقع کو آپ نے گوا دیا تو آپ اگر ساری زندگی رمضانوں میں وظیفے پڑھتے رہیں، ساری زندگی شعبان میں، رجب میں، ربیع الاول میں، محرم میں، حتیٰ کہ پوری زندگی وظیفے پڑھتے رہیں، بڑے سے بڑے خاص دن میں آپ وظیفے پڑھتے رہیں، لیکن آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا یوم عرفہ سے زیادہ عزیز اللہ پاک کو کوئی دن نہیں ہے۔ اور جب یوم عرفہ کے دن جمعہ پڑ جائے، جب یوم عرفہ کے دن جمعے کا دن آ جائے، تو اس دن یا اللہ یا ربنا کا پڑھنا دوستو، بھائیو بہنوں، فقیر کو بادشاہ بناتا ہے۔ اگر آج تمہاری غربت اور غریبی نہ دور ہو، اگر آج کے دن یہ عمل کے پڑھتے ہی تمہاری پریشانیاں مصیبتیں نہ دور ہو جائیں، خدا کی قسم یہ میرا گریبان حاضر ہے، دونوں ہاتھوں سے میرا گریبان پکڑ لینا۔ اب کرنا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، ایک ایک چیز سمجھنی ہے یا جلدی جلدی ویڈیو دیکھنی ہے، پہلے یہ فیصلہ کر لو۔ اگر اپنی منمانی کرنی ہے، اگر آج کے دن بھی تمہیں اپنی ہی بات منوانی ہے تو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ میں سیدھا سیدھا عمل بتاؤں گا اور واپس چلا جاؤں گا، جو سمجھ لے گا اور سمجھ کے پڑھ لے گا کامیاب ہو جائے گا۔ دیکھیں، اب سیدھا عمل بتاؤں گا۔ اب آپ نے موبائل سے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، عمل کو شروع کرنے سے پہلے 3 چیزیں پڑھنی ہیں، پہلے یہ سمجھ لیں۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے 3 چیزیں پڑھنی ہیں، تاکہ آپ دیکھیں، بعض اوقات انسان کوئی کفر یا کلمات کہہ دیتا ہے تو دائرہ اسلام سے بھی ہٹ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ انسان ایسے گناہ کر جاتا ہے کہ رب کی پکڑ میں آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے وظیفے اثر نہیں کرتے، اور بعض دفعہ انسان پڑھتا رہتا ہے لیکن وظیفے اثر نہیں کرتے۔ تو عمل پڑھنے سے پہلے جو 3 چیزیں بتاؤں گا وہ آپ نے پہلے پڑھنا ہے، پھر آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ یہی اس عمل کی کامیابی کا راز ہے، اور ان 3 چیزوں کو اگر آپ نے عمل سے پہلے پڑھ لیا تو یقین کریں دوستوں، رب کعبہ کی قسم، اگر پوری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں نہ گر جائیں، اگر پوری دنیا کی دولت تمہیں عمل کے پڑھتے ہی نہ مل جائے، میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا، لیکن عمل کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا، سچے دل سے پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے،
اگر آپ اپنے ہی حساب کتاب سے پڑھیں گے تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. دیکھیں ایک ایک چیز بتاؤں گا. سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ عمل سے پہلے جو چیزیں پڑھنی ہیں اس کو سمجھ لیں پہلے. اور یاد رکھنا 9 ذی الحجہ اس جمعے کو کوشش کرنا یہ عمل اپنے فارغ وقت میں پڑھیں. یعنی کہ جب پوری طرح فارغ ہونا، پوری طرح فری ہوں، اس وقت عمل پڑھ لینا، تاکہ آپ کو کوئی عمل کی طرف پڑھتے وقت ڈسٹرب نہ کرے. کیونکہ ڈسٹرب ہوں گے، توجہ یہاں وہاں ہوگی تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا. اب آپ نے سب سے پہلا کام ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. کوئی سا بھی جو آپ کو یاد. دیکھیں بہت سے درود شریف ہیں، اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بیسٹ ہے، نمبر 1 پر. نہیں پڑھ سکتے تو ڈائریکٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو بہتر لگے. ایک بار پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھ لیں درود شریف. عمل سے پہلے پڑھنے کا کہہ رہا ہوں. اب ایک بار درود شریف پڑھتے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دیکھیں میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ بعض دفعہ انسان ایسے کفر یا کلمات یا ایسی چیزیں کر جاتا ہے کہ دائرہ اسلام سے ہٹ جاتا ہے. وظیفے پڑھ رہا ہوتا ہے، نہ وظیفے اثر کرتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھیں تو 1% بھی چانس نہ رہے ناکامی کا، آپ کی غلطی کوتاہی کی وجہ سے. عمل بتاؤں گا اللہ والوں کے پڑھنے کا. لاکھوں لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے انشاءاللہ، لاکھوں کے لاکھوں کامیاب ہوں گے اللہ پاک کے حکم سے. دیکھیں ہم نے پچھلے سال 9 ذی الحجہ کے دن یہ عمل بتایا تھا، حالانکہ اس دن جمعہ بھی نہیں تھا. آپ یقین کریں یوم عرفہ کے دن پچھلے سال میں نے یہ عمل بتایا تھا، اور جس نے بھی پڑھا اللہ پاک کے حکم سے اس نے مجھے واٹس ایپ پر آ کر جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دی کہ آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا. دیکھیں میں ایسے کوئی وظیفے نہیں بتاتا کہ جلدی سے. دیکھیں اس وظیفے کو میں ہر سال ہزاروں بندوں کو دیتا ہوں، اور اللہ پاک کے حکم سے یہ میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے. یہ 9 ذی الحجہ کا وہ خزانہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. میرے اسی چینل پر آپ کو 9 ذی الحجہ جمعے کے دن کی میں نے ہر بار اسی عمل کو بتایا. کیونکہ دیکھیں اگر یہ جھوٹا عمل ہوتا نا تو میں ہر بار یہی عمل نہیں بتاتا. کیونکہ میں دیکھیں 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن تو ایک ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر اس دن جمعہ پڑ جائے تو اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے. اب آپ نے عمل سے پہلے کیا پڑھنا ہے، عمل کے شروع کرتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، ایک ایک چیز سمجھ جب آئے گی، جب عمل کو پورے طریقے سے پڑھیں گے. اب اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. اگر دولت، پیسہ، روپیہ آسمان سے بارش کی طرح نہ برسے، اگر گھر سے غربت اور غریبی کی چیخیں نہ نکل جائیں، اگر لاکھوں کا قرضہ، کروڑوں کا قرضہ اگر منٹوں میں نہ ادا ہو جائے، رب کعبہ کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا، عمل کے پڑھتے ہی انشاءاللہ جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا. عمل کے پڑھتے ہی فوری طور پر تم مالا مال ہو جاؤ گے انشاءاللہ. کیونکہ اس عمل کے پڑھنے والوں کو یہ عمل انتظار نہیں کرواتا، یہ فوری طور پر اپنے پڑھنے والوں کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا کر دیتا ہے. اب آپ نے سکون سے، اطمینان سے 9 ذی الحجہ اس لاڈلے جمعے کے دن ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں. جو بھی آپ کو بہتر لگے، جو بھی آپ کو یاد لگے، آپ وہ درود شریف پڑھیں. اور فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے. اب آپ نے ایک بار درود شریف جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے. درود شریف ایک بار پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ جو آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے، بڑا مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے. رزق کی تنگی، مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ نے دیکھیں عمل سے پہلے آپ نے ایک بار درود شریف، اور پھر آپ نے فوراً سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا. یعنی کہ ایک بار درود شریف، 3 بار پہلا کلمہ. عمل کو شروع کرنے سے پہلے یہ چیزیں پڑھنی ہیں. اور صرف آپ نے استغفر اللہ، 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 استغفر اللہ 7 بار پڑھنا ہے. ایک بار درود شریف، 3 بار پہلا کلمہ اور 7 بار استغفر اللہ پڑھ لیا جیسے ہی
تو اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے. صرف اور صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ نے صرف اور صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس معجزاتی عمل کو شروع کرنا ہے. اور دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اب اس عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے. دیکھیں، اس عمل کا یوں تو ایک ایک وظیفہ مجرب اور آزمودہ ہے. یہ پورا کا پورا عمل خزانوں کو لوٹنے والا سچا عمل ہے. لیکن اگر آپ نے اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی میں ایک بار پڑھ لیا، یقین کریں آپ فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے. اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کے اندر پہلا وظیفہ شامل کرنا ہے. دیکھیں، پہلا وظیفہ سامنے آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے. اور ایک چیز میں نے آپ کو عمل کے شروع میں بتائی تھی، شاید آپ نے اپنے ذہن میں نہ بٹھائی ہو. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ عمل یا اللہ یا ربنا کا وہ عمل ہے جس کو آپ نے اس ترتیب سے، اس طریقے سے 9 ذی الحجہ، اس لاڈلے جمعے کے دن، ایسا عمل نہ آپ نے کبھی سنا ہوگا نہ کیا ہوگا. اور اب آپ لوگ پہلے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو خاص وظیفہ پڑھیں گے، یہ وظیفہ یا اللہ یا ربنا کا معجزاتی وظیفہ ہے. اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. اللہ والے کیسے ان وظائف کو پڑھ کے کامیاب ہوا کرتے تھے، سینے کا سچا راز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. پہلا وظیفہ یا اللہ یا ربنا المدد. یہ پورا وظیفہ آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے. آپ نے یا اللہ یا ربنا کے ساتھ اس مجرب ترین عمل میں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس پاورفل عمل میں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے پہلا شامل کرنا ہے یا اللہ یا ربنا المدد کا کمپلیٹ ایک ساتھ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے. یا اللہ یا ربنا المدد، یہ پورا کمپلیٹ ایک وظیفہ ہے. اسے اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے. کوشش کرنا ان وظائف کو پڑھتے وقت تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے ان وظائف کو پڑھیے گا. اپنی منمانی نہ کیجیے گا. یا اللہ یا ربنا المدد، اسی طریقے سے آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ عمل میں پہلے نمبر پہ شامل کرنا ہے. آپ نے صرف اور صرف یہ معجزاتی وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے دوستوں، بھائیو، بہنوں؟ پہلا وظیفہ صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے. دیکھیں، وظائف کی تعداد میں خدا را کمی بیشی نہ کیجیے گا. اکثر میری بہنیں وظائف، میرے بھائی وظائف کی تعداد میں کمی بیشی کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا وظیفہ اثر نہیں کرتا. اب آپ نے دیکھیں دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے وظیفے کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا، بتائے ہوئے طریقے سے 21 بار پڑھ لیا. تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھیں تمام وظائف مجرب اور آزمودہ ہے. ایک ایک وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے. اب آپ نے فوراً سے دوسرا وظیفہ دیکھیں. اس دوسرے وظیفے کو آپ نے اب سمجھنا ہے. پہلا وظیفہ تو آپ نے سکون سے، اطمینان سے پڑھ لیا. دیکھیں، ہر چیز آپ کو ترتیب سے، طریقے سے سمجھاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا. آج اگر غفلت میں، لاپرواہی میں 9 ذی الحجہ جمعے کے دن کو آپ نے گوا دیا، لاپرواہی میں گوا دیا، تو پورے سال کی غربت اور غریبی کا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو خود انتظام کریں گے. یعنی کہ پورا سال اگر در در کی ٹھوکریں کھاؤ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا پھر اس عمل کو پڑھ کر اپنے حالات کو بدل لو، اپنے نصیب کو بدل لو. دیکھیں، 1 سے 2 منٹ میں اگر ہر چیز مل جائے، قرضے ادا ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، گھر سے غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اب آپ نے فوراً سے دیکھیں وہیں بیٹھے بیٹھے ایک بار بیٹھ جائیں نا عمل پڑھنے کے لیے، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا. اب آپ نے دوسرے نمبر والا وظیفہ وہیں بیٹھے بیٹھے، اس سے بھی زیادہ مجرب،
یعنی کہ اس سے بھی زیادہ پاورفل پہلا وظیفہ تو آپ نے یا اللہ یا ربنا المدد، یہ تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یعنی کہ آخر میں المدد کو آپ نے لازمی شامل کرنا ہے۔ یہی اس عمل کی کامیابی کا راز ہے، یہی اس خزانے کی پہلی چابی ہے جس نے یعنی کہ آپ نے تالا کھولنا ہے، یعنی کہ خزانے کی پہلی چابی آپ نے گما دی، یا اللہ یا ربنا، اور المدد کو پڑھتے ہی خزانے کی چابی سے آپ نے تالا کھول دیا۔ اب اندر سے تالا تو کھل چکا ہے، اب اندر سے خزانے کیسے اٹھائیں گے؟ اب یہ وظیفہ پڑھیں گے تو خزانے اٹھا سکیں گے۔ اب آپ نے خزانوں کا 9 ذی الحجہ جمعے کا دروازہ تو کھول دیا ہے، چابی تو گما دی ہے، اب خزانے اندر جو پڑے ہیں، اب اس کمرے میں، اس روم میں، یعنی کہ اس خزانوں کے کمرے کو آپ کو ایک پورا خزانوں کا کمرہ بھرا ہوا ملا ہے 9 ذی الحجہ جمعے کے دن کا۔ تو اب آپ نے کیا پہلی چابی گمائی، یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا المدد، یا اللہ یا ربنا المدد، یا اللہ یا ربنا المدد کرتے ہوئے آپ نے خزانے کی پہلی چابی گما دی، دروازہ کھل گیا۔ اب خزانہ آپ کے سامنے ہے، لیکن رکیں، اب آپ خزانہ ایسے نہیں لے سکتے جب آپ دوسرا اور تیسرا وظیفہ نہیں پڑھیں گے، یہ پورا عمل کمپلیٹ نہیں کریں گے، آپ کو خالی ہاتھ ہی واپس جانا پڑے گا، کیونکہ تالا تو کھل چکا ہے، لیکن خزانہ اٹھانے کے لیے، خزانہ حاصل کرنے کے لیے، رب سے انعامات لینے کے لیے، رب سے دولت حاصل کرنے کے لیے آپ نے دوسرا وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے اپنے حالات کو بدلنے والا یہ دوسرا وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ وظیفہ بے اولادوں کو اولاد بھی دے گا، قرض داروں کے قرضے بھی معاف ہوں گے، کیونکہ دولت اور پیسہ ہی اتنا ملے گا کہ کہاں جائیں گے قرضے، آپ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب آپ نے دوسرے نمبر والا وظیفہ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے، بڑے اطمینان سے پڑھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اگر اپنے طریقے کار سے پڑھیں گے، تو پھر آپ لوگ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ جانیں، آپ کی زندگی جانیں، میں آپ کو سینے کے سچے راز بتا کر چلا جاؤں گا، میں آپ کو اللہ والوں کی کامیابی کا سچا راز بتا کر چلا جاؤں گا۔ پڑھنا آپ نے ہے، زندگی آپ کی سنورے گی، حاجتیں مرادیں آپ کی پوری ہوں گی۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو خزانے اندر سے حاصل کرنے ہیں، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ آپ نے سمجھنا ہے خدا را۔ دیکھیں، آپ نے سیکنڈ نمبر پر یا محمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا محمد کا وظیفہ خزانوں کو حاصل کرنے والے عمل کا دوسرا وظیفہ، دوسرا دولت کا سلطان۔ اب آپ نے یا محمد کو اس عمل میں کیسے پڑھنا ہے، اسے بڑی توجہ سے دیکھیں، آگے نہ بڑھیں، ویڈیو اسکپ نہ کریں، بڑی ضروری اہم چیزیں آپ کو بتانی ہے۔ اگر ویڈیو کاٹتے جائیں گے، خدا کی قسم پچھتائیں گے، سر پیٹ پیٹ کے روئیں گے، لیکن یہ عمل پھر ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ یہ اللہ والوں کی کامیابی کا دوسرا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے دوسرے نمبر پر یا محمد میری جھولی بھر دے، یہ پورا وظیفہ ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا محمد میری جھولی بھر دے۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا، اگر ہو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر ایک دفعہ پہلے پڑھیے گا، یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے۔ اس طرح پہلی انگلی پر 3 بار پڑھیں، پھر برابر والی انگلی پر 3 بار پڑھیں، یا محمد۔ دیکھیں، اتنی تفصیل سے کون بتائے گا؟ جو آپ کا واقعی مخلص ہوگا، جو آپ کا سچا دوست ہوگا، جو واقعی چاہتا ہوگا دکھی انسانیت کی خدمت کرنا، جو واقعی چاہتا ہوگا کہ بہن بھائیوں کا بھلا ہو، جو واقعی چاہتا ہوگا کہ غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو۔ لوگ بڑی پریشانیوں میں، دیکھیں ہمارے پاس، آپ کو تو نہیں پتہ نا، آپ تو ویڈیو دیکھ لیتے ہیں بڑے مزے سے، ویڈیو کھولی اور دیکھ لیا۔ دیکھیں، ہم وظیفے بتاتے ہیں نا، اللہ والوں کے سچے راز پہنچاتے ہیں لوگوں تک، تو لوگ جب آتے ہیں نا اپنے مسئلے لے کر، خدا کی قسم اگر آپ مسئلے سنیں نا تو آپ کہیں یار میں تو کہیں چلا جاؤں چھوڑ کے سب کچھ، یار لوگ اتنے پریشان ہیں، لوگ اتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ کو تو ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، خارش ہوتی ہے تو آپ پاگل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لوگوں کے مسئلے پتہ چلیں، لوگوں کی پریشانیاں پتہ چلیں، ایک وقت کا ہے دوسرے وقت کا نہیں، کتنوں کے پاس تو دونوں وقت کا نہیں۔ بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ نے آج کا یہ عمل پڑھ لیا نا، آپ ایک بات مجھے آ کر کہیں گے کہ کاش یہ عمل آپ نے ہمیں پہلے بتا دیا ہوتا تو ہماری زندگی میں اتنے سال پریشانیاں ہوتی ہی نہیں۔
کاش ہم نے یہ وظیفہ پہلے پڑھ لیا ہوتا تو ہمارے دکھ تکلیف پریشانیاں ہماری زندگی میں ہوتی ہی نہیں۔ اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ والے کیسے ان وظائف کو پڑھ کے کامیاب ہوا کرتے تھے، اللہ والے کیسے ان وظائف کو پڑھ کے اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کروایا کرتے تھے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر والا وظیفہ عمل میں بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک چیز، ایک ایک جملہ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے سمجھیے گا۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ نے یا محمد میری جھولی بھر دے، یہ پورا وظیفہ دوسری بار یا محمد میری جھولی بھر دے اپنے سیدھے ہاتھ پر صرف 9 بار، اللہ والوں کی بتائی ہوئی خاص تعداد میں صرف 9 بار، 9 ذی الحجہ، اس لاڈلے جمعے کے دن، یوم عرفہ کے دن، قبولیت کی گھڑیوں میں، قبولت کے اس موقع میں آپ نے 9 بار یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے۔ عمل کے کمپلیٹ ہوتے ہی، عمل کے ختم ہوتے ہی آپ کی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اگر آج تمہاری غربت اور غریبی نہ دور ہوئی، اگر آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر نہ لگ گئے، تو رب کعبہ کی قسم یہ میرا گریبان آ کر پکڑ لینا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس گھر میں بھی یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں مالا مال ہو جائے گا۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا، یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے کا 9 بار، تو اب آپ نے تیسرا وظیفہ دیکھیں۔ میں نے ایک بات آپ کو پہلے بتائی تھی کہ اس عمل کو بتلانے، سمجھانے میں، آپ کے دماغوں تک پہنچانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں، میری دکھیاری پریشان بہنوں، جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے بیٹھیں گے تو 1 سے 1.5 منٹ میں پڑھ لیں گے، بھلے ایک ہی جگہ 2 منٹ لگ جائے، لیکن جلد بازی نہ کیجیے گا۔ اور اس 9 ذی الحجہ جمعے کو میں اس عمل کو بار بار دہراؤں گا۔ میں صبح بھی یہ عمل پڑھوں گا، دوپہر بھی پڑھوں گا، شام بھی پڑھوں گا، ہر وقت، ہر آدھے 1 گھنٹے بعد میں اس عمل کو پڑھتا رہوں گا، کیونکہ مجھے اس عمل کی طاقت کا اندازہ ہے۔ میں نہیں چاہتا غفلت میں، لاپرواہی میں اس عمل میں کوئی کمی پیشی رہ جائے، تو میں اس کو ہر بار جب 9 ذی الحجہ آتا ہے تو میں اس عمل کو پڑھتا ہوں۔ لیکن آج صرف 9 ذی الحجہ کا دن نہیں ہے، آج صرف یوم عرفہ کا دن نہیں ہے، آج یوم عرفہ کے دن لاڈلا جمعہ پڑا ہے، اور اللہ والوں کا بتایا ہوا یہ عمل اگر یوم عرفہ کے دن جمعہ پڑ جائے، اس عمل کی طاقت رب کعبہ کی قسم 1000 گنا بڑھ جاتی ہے، اس عمل کے کمالات 1000 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ آپ فقیر سے عمل کے پڑھتے ہی بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اگر روڈ پر کھڑا ہوا کوئی بھکاری بھی آج یہ عمل پڑھ لے، اگر روڈ پر مانگنے والا کوئی فقیر بھی یہ عمل پڑھ لے، رب کعبہ کی قسم عمل کے پڑھتے ہی وہ بادشاہ بن جائے گا۔ آج اگر جیب خالی ہے، آج اگر دکان خالی ہے، آج مکان خالی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری ہے، خدا کا واسطہ یہ عمل پڑھ لینا۔ اس عمل کے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اس عمل کے پڑھتے ہی تمہاری پرانی سے پرانی بیماریاں، پریشانیاں انشاءاللہ فوراً دور ہو جائیں گی۔ اب دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، اب آپ نے اس عمل کا بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ جو اب آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، تیسرا معجزاتی وظیفہ عمل میں جو شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ بھی بڑا مجرب ہے۔ اسے آپ نے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کا تیسرا اور آخری معجزاتی وظیفہ کس ترتیب، کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اور اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے تمام بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انہیں بتائیے گا کہ یہ عمل کتنے کارآمد ہیں۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، وہ بھی اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے ساتھ جو واقعی پریشانیوں میں ہیں، جو واقعی تکلیف میں ہیں، جو واقعی بے روزگاری میں ہیں، تو اللہ پاک آپ کو اس کا اجر اس کا عطا فرمائے گا انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں۔ اور آپ کو اس عمل کے بتانے سے بھی انشاءاللہ بے شمار فائدے ہوں گے، پڑھنے سے تو انشاءاللہ ہوں گے ہی ہوں گے۔ اب تیسرے نمبر والا وظیفہ پڑھ کر آپ نے عمل کمپلیٹ کرنا ہے، اور آخر میں آپ کو عمل سے متعلق
بہت ضروری باتیں بتاؤں گا جس پر عمل کرنا بےحد ضروری ہے۔ دوستوں بھائیو بہنوں، اگر آپ لوگ ہماری 9 ذی الحجہ جمعے کے دن کی اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام کامنٹس پہ لکھ دیں تاکہ آپ کو اجتماعی دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے۔ اب دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس خاص عمل کا تیسرا معجزاتی وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ پاک کے بڑے ہی 2 پیارے نام ہیں، بڑے ہی پیارے نام ہیں۔ اللہ پاک کو آج 9 ذی الحجہ جمعے کے دن یہ نام اتنے عزیز ہیں کہ جب کوئی بندہ ایک خاص تعداد میں، ایک خاص وقت میں، یعنی کہ ایک خاص دن 9 ذی الحجہ میں ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھتا ہے تو اللہ پاک اتنے راضی ہوتے ہیں، اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ پڑھنے والے کی خالی جھولیوں کو فوراً بھر دیتے ہیں۔ یہی اس عمل کی کامیابی کا تیسرا خزانہ ہے۔ تیسرے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، نمبر پر جو دولت کا سلطان وظیفہ آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے وہ وظیفہ ہے یا غنیوں یا رزاقو۔ ان دونوں کو اس عمل میں تیسرے نمبر پر آپ نے شامل کرنا ہے، جس سے اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ یا غنیوں یا رزاقو، یا غنیوں یا رزاقو، یا غنیوں یا رزاقو۔ اپنے طریقے سے دیکھیں، پہلا وظیفہ آپ نے یا اللہ یا ربنا کا 7 بار پڑھا، پھر دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا یا محمد میری جھولی بھر دے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے دیکھیں پہلا وظیفہ آپ نے یا اللہ یا ربنا، یا یعنی کہ المدد، یہ پورا کمپلیٹ وظیفہ پڑھ لیا 7 بار، پھر دوسرا وظیفہ، پھر تیسرے نمبر پر یا غنیوں یا رزاقو کا صرف 21 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیں، انشاءاللہ ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ دوستوں، بھائی بہنوں، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹس میں نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔